السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسے سرابی شخص کے بارے میں کہ جس کے مرنے کے بعد کوئی بھی اس کا جنازہ پڑھنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ ایک شخص تھا جس کا جنازہ صبح سے اس کے آنگن میں پڑا ہوا تھا۔ گاؤں بھر میں اس کی موت کا چرچا ہوا، لیکن کوئی بھی اس کے آخری دیدار کے لیے نہیں آیا، اور نہ ہی گاؤں کی کسی عورت نے اس کی بیوی سے آ کر اس کا حال معلوم کی۔ ایک روایت ہے کہ برسوں پہلے کسی گاؤں میں ایک شخص اپنے خاندان سمیت رہتا تھا۔ وہ بہت بدظل اور برا انسان تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ گاؤں کا کوئی بھی شخص اس کو پسند نہیں کرتا۔ وہ شخص محنت مزدوری کر کے جو کچھ بھی کماتا، اس کا زیادہ تر وہ اپنی شراب پینے کی عادت میں لگا دیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیوی بچے بھی مفلس کی زندگی گزر رہے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس آدمی کی جسم میں شراب خون کی جگہ لے رہی تھی۔ وہ اپنے خاندان کے لیے جس قدر محنت کرتا جا رہا تھا، اسی قدر اس کی صحت خراب ہوتی جا رہی تھی، جیسے کہ اس کو گاؤں والے بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اسے کوئی بھی اپنے یہاں مزدوری کا کام نہیں دیتا تھا، ہمیشہ ہی اسے کام کے لیے کسی دوسرے گاؤں کی طرف جانا پڑتا تھا۔ اس کی بیوی کچھ نہ کچھ سلائی وغیرہ کر کے اس کا ہاتھ بٹاتی تھی، لیکن اب وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگا، اور ایک دن ایسا وقت آیا وہ بیچارہ مر گیا۔ اس کی میت اس کے آنگن میں رکھی گئی تھی۔ اس شخص کے بچے اور اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھے اپنے آخری سہارے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ بھی ہو، بچے کے لیے اس کا باپ دنیا کا سب سے اہم شخص ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر تکلیف دینے والی بات یہ ہے کہ گاؤں میں ہر گھر کو پتہ چل چکا تھا کہ اس آدمی کی موت ہو گئی ہے، لیکن کوئی بھی اس کے گھر نہیں آیا۔ اس کے شراب پینے کی عادت کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، لہٰذا اس کے بیوی کو ہی اب آخری رسم کی ذمہ داری اٹھانی تھی۔ وہ نیک عورت اپنی معصوم بچے کو اپنے باپ کی میت کے پاس بٹھا کر بجر گئی، اس کے لیے کفن خریدا اور ایک غسل دینے والے شخص کو بلا لائی جو اسے غسل دے سکے، اور گاؤں کے قبرستان میں جا کر اسے قبر کھودنے والے شخص سے اس کی قبر کو تیار کرنے کے لیے بھی کہا۔ اس کے بعد وہ گھر واپس گئی۔ بچے غم اور پریشانی کے عالم میں ماں سے لپٹ کر رونے لگے، اور ایک بار پھر اس کا گھر رونے دھونے کی آوازوں سے بھر گیا۔ اس کے بعد میت کو غسل دیا گیا، جبکہ شام ڈھلنے کو تھی اور مغرب کا وقت قریب تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد اس کا جنازہ لے جانے کا تھا، لیکن گاؤں کا کوئی بھی آدمی اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے نہیں آیا۔ اس عورت نے کئی گھروں میں جا کر جنازے کے لیے منتیں کی، ان سے گر گرائی، لیکن کسی کے دل میں انسان نہیں جگی۔ آخر کار اس عورت نے جو جمع پونجی جمع کر رکھی تھی، اس میں سے 2 مزدوری منگوائے، جنہوں نے جنازہ قبرستان تک لے جانے کے لیے تیار کی، اور اس طرح اب اس آدمی کا جنازہ قبرستان پہنچ گیا۔ لیکن قبرستان میں اس آدمی کا میت کا منظر رلا دینے والا تھا۔ ایک اکیلی عورت میت کے پاس کھڑی تھی، انتظار کر رہی تھی کہ کون آئے گا اور اس کا جنازہ پڑھائے گا۔ رات کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ قبرستان کے قریب ہی ایک پہاڑی تھی جس پر ایک بزرگ رہا کرتے تھے۔ وہ اللہ کے نیک بندے اور ولی تھے۔ گاؤں کے سبھی لوگ اسے نصیحت لیا کرتے تھے اور انہیں اپنا پیر اور مرشد مانتے تھے۔ وہ بزرگ شخص آج تک اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترے تھے، لیکن آج انہوں نے پہاڑی کے کنارے پر کھڑے ہو کر قبرستان میں دیکھا، اور وہاں ایک عورت کو میت کے پاس کھڑا پایا۔ وہ تیزی سے پہاڑی سے نیچے اترے۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی، کیونکہ انہوں نے آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ اس کے نیچے آنے کی خبر پوری گاؤں میں پھیل گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا کا سارا گاؤں قبرستان پہنچ گیا۔ انہوں نے میت کے پاس پہنچ کر اس کی بیوی سے کہا کہ بیٹا، تم فکر مت کرو، اس کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ جیسے ہی انہوں نے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کہا تو گاؤں کے سارے مرد ایک ایک کر کے
जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए उनके पीछे खड़े हो गए और इस तरह उन्होंने शराबी की नमाज जनाजा पढ़ाई। दुआ के बाद पहाड़ी वाले बुजुर्ग गांव वालों से फरमाने लगे कि ए लोगों, मगरिब से कुछ वक्त पहले मैं अपनी इबादत गाह में बैठा था। मेरी अचानक आंख लग गई और एक अचानक आवाज़ ने मुझसे मुख्तालिफ होकर कहा, जाओ नीचे कब्रिस्तान में एक औरत अपने शौहर के जनाजे के साथ मौजूद है और उस मैयत का जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं, लिहाजा आप जाओ और उसकी नमाज जनाजा पढ़ाओ। अल्लाह पाक ने उसको माफ़ कर दिया है। इसके साथ ही अचानक से मेरी आँख खुल गई। मैंने पहाड़ी के किनारे पर खड़े होकर जब कब्रिस्तान में देखा तो वही मंजर पाया, इसीलिए मैं इस काम के लिए नीचे उतरा हूँ। इसके बाद उन्होंने उसकी बीवी की तरफ मुतवज्जो होकर पूछा, ए नेक औरत, तो मुझे ये बता कि ये शख्स ऐसा कौन सा काम करता था जिसकी वजह से इस पर ऐसा ज़बरदस्त अल्लाह की रहमत नाजिल हुई। वो औरत कहने लगी, हजरत, ये तो हर वक्त शराब पीता रहता, दिन भर शराब खाने में बैठा रहता, लेकिन 3 काम ऐसे थे जो ये ज़रूर किया करता था। इनमें पहला ये कि मेरा शौहर हर रात शराब के नशे में रहता था और उसी हालात में सो जाता, लेकिन जैसे ही सुबह उसकी आँख खुलती वो नमाज अदा किया करता। उसकी दूसरी अच्छी बात ये थी कि उसने अपने बच्चों के साथ हमेशा 2 यतीम बच्चों को परवरिश की। हमारी 4 औलादों में से 2 बच्चे हमारे हैं, जबकि 2 बच्चे यतीम हैं। और तीसरी आदत ये थी कि जब भी इसका शराब का नशा उतर जाता तो वो रो रो कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता। रात में जब भी इसका नशा उतरता तो ये गिर गिरा कर अल्लाह पाक से दुआ करता कि ए अल्लाह, तू ही मेरा मालिक है, मेरा अपनी इस बुरी आदत पर काबू नहीं, मैं चाह कर भी इससे बच नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं तो मुझे इस बुरी आदत के बदले जहन्नम के किस कोने में मुझे डालेगा। वो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ रात भर अल्लाह ताला से फरियाद करता रहता। ये सुनकर वो बुजुर्ग कहने लगे कि अल्लाह ताला ने उसे माफ़ कर दिया है। उसके बाद गांव वालों ने मिलकर उसे दफन किया। इसीलिए हमें भी चाहिए कि किसी भी इंसान से हसरत या नफ़रत उसकी किसी बुरी आदत की वजह से नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उसे उस बुरी आदत से बचाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको हर बुरी काम से बचाने की तौफीक अता फरमाए। ऐसे ही इस्लामिक सच्ची वाक़या सुनने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।